أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا حکم بیان کیا۔ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں مختلف اوقات کے اندر دی اور پھر اس کے بعد تیسری بھی اس نے کسی اور موقع پر دے دی، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں رہی۔ جب تیسری طلاق خامند اپنی بیوی کو دے تو پھر وہ اس کے گھر پہ نہیں رہے گی۔ تیسری طلاق علیحدہ مجلس میں واقع ہوئی ہو، ایک ہی مجلس کی 3 نہ ہو۔ تیسری طلاق کے بعد عورت عدت اپنے ماں باپ کے پاس جا کے گزارے گی، خامند کے پاس نہیں گزارے گی، کیونکہ خامند کے پاس عدت گزارنے کا مقصد ہوتا تھا کہ دونوں کا آپس میں رجوع ہو جائے، تو اب رجوع ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا، خامند کے ذمے تیسری طلاق کے بعد عورت کو خرچہ دینا بھی نہیں ہے۔ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت گزرنے تک خامند کے ذمے خرچہ بھی ہوتا ہے، رہائش بھی ہوتی ہے۔ تیسری طلاق کے بعد خامند طلاق دیتے ہی نہ رہائش کا پابند ہے، نہ خرچہ دینے کا پابند ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر وہ حاملہ ہے عورت تو پھر وہ اسے خرچہ دے گا تیسری طلاق کے بعد بھی، کیونکہ وہ خرچہ کس وجہ سے دے گا؟ اپنے بچے کی وجہ سے۔ جب تک وضع حمل نہیں ہوتا وہ بچے کا چونکہ ایک ذمہ دار ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے سلسلے میں وہ دے گا اس کو، بصورت دیگر وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جب تیسری طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ کسی اور خامن سے نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا لفظ بولا ہے۔ نکاح کا لفظ اس کے لیے وہی شرطیں ہیں جو اصل نکاح کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نکاح کسی مسلمان سے ہونا چاہیے، کسی غیر مسلم سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں ہوئیں، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں کسی کافر کے ساتھ 2 دن گزار کے نکاح کر کے پھر آ جاؤں گی، تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کی شرط ہے کہ مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، کافر سے مسلمان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ زنا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ وہ جو نکاح ہے وہ نکاح ہو۔ نکاح وہ ہوتا ہے جس میں ولی بھی ہو، گواہ بھی ہو، ولیمہ بھی ہو، یہ سب چیزیں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح کو اعلانیہ طور پہ کرو۔ اس کے مقابلے میں جو حلالہ ہوتا ہے یہ نکاح نہیں ہوتا۔ بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلالہ میں بھی تو نکاح ہوتا ہے، حلالہ میں بھی نکاح ہوتا ہے، مولوی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، تو کیا فرق؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نکاح جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ بسنے کی نیت سے کیا جاتا ہے، اس میں حق مہر طے کیا جاتا ہے، اس میں اعلانیہ طور پر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اس میں ایک ولیمہ منعقد کیا جاتا ہے، خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جبکہ آپ حلالے کو دیکھیں، اس میں مدت طے کی جاتی ہے، کتنے دنوں بعد طلاق دو گے، اور اس کے اندر کوئی حق مہر نہیں ہوتا، بلکہ حلالہ کرنے والے کو پیسے دیتے ہیں لوگ کہ یہ تو پیسے لے لے، یہاں پر الٹی گنگا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نکاح کے بعد تو ولیمہ ہوتا ہے، تو کبھی کسی نے ایسے کیا ہے کہ تمبو لگا کے روٹی کھلائی ہو کہ میری بیٹی کا حلالہ ہوا ہے اور میں آپ کو ولیمے کا کھانا کھلایا؟ لوگ تو اس کو چھپاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح کو اعلانیہ کرو، اور لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے ان کے لیے، ایک بڑا جو ہے وہ ایک خبیث عمل ہے یہ، اور وہ شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو حلالہ کسی صورت میں نکاح نہیں ہے، اگرچہ اس کو روپ نکاح کا دیا جاتا ہے، اس میں مولوی بھی ہوتا ہے، اس میں گواہ بھی ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کیفیت بظاہر بنتی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ نے لعنت کی، اور ابن کثیر رحمہ اللہ 7 روایات لے کر آئے ہیں حلالے کی مذمت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واضح طور پر یہاں پر نکاح کا ذکر ہے، حلالے کا ذکر نہیں ہے۔ پھر نکاح سے مراد کیا صرف نکاح ہے کہ جب تک جماع نہ ہو، تعلق قائم نہ ہو، نکاح مراد نہیں ہے؟
یہ حدیث کے اندر آتا ہے رفاع القرظی جو تھے ان کی اہلیہ نے اپنے خاوند سے 3 طلاقیں جب ہو گئی تو جدا ہو گئی، تو انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا۔ تو وہ عورت ذرا زبان کی ذرا آزاد تھیں، رحمہ اللہ رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی کہ کھلے لفظ بولنے والی تھی۔ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا کہا کہ اللہ کے رسول میں عبد الرحمن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ ان کو پہلے خامن سے 3 طلاقیں ہو چکی تھی، اور اس آیت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا کہ میں اس کی بیوی بنتی، لیکن جب گئی ان کا آپس میں کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا، تو وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اس کے پاس تو ایسے ہے کہ جیسے یہ کپڑا ہوتا ہے، یعنی اشارہ اس نے عجیب سا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی کیفیت دیکھی، آپ نے فرمایا کہ لا حتی تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتک، نا نا نا، یہ نہیں ہو سکتا، جب تک تم ایک دوسرے کا ذائقہ نہیں چکھ لیتے تم نہیں جا سکتی پہلے کے پاس۔ مطلب کیا تھا کہ جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں لیتے۔ یہاں سے بعض لوگ غلط استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے مل لیا پھر تو پہلے کے پاس جا سکتی ہے، حالانکہ صورت غلط ہے۔ یہاں پر اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور نکاح جو ہوتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی کہ اتنی دنوں بعد تو مجھے چھوڑے گا، یہ نکاح تھا ہمیشہ رہنے کے لیے تھا۔ نکاح کے بعد ان کا اختلاف ہو گیا ایک دوسرے سے، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تو واپس جانا چاہتی ہے ٹھیک ہے، نکاح تو ہوا لیکن پورا نہیں ہوا، جب تک تم ایک دوسرے سے مل نہیں لیتے تم پہلے کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ اس صورت میں تھا کہ نکاح صحیح ہوا تھا، اس کے بعد اختلاف ہو گیا اچانک، لیکن جب پہلے سے پلاننگ ہو ساری کی ساری تو یہ حلالہ ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ یہی ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جب تک وہ مل نہ لیں اس وقت تک خلوت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے جب تک جماع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نہیں جو ہے نا وہ حلال پہلے کے لیے۔ البتہ جب ان سے اس کی نہ بن پائے اتفاقی طور پر اور یہ جدائی ہو جائے ان کی آپس کے اندر، پھر اسلام کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی دوسرا خاوند وہ اس کو طلاق دے کسی اپنی ذاتی معاملے کی وجہ سے، عورت کے اولیاء اور ورثاء کے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ حلالے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ جی اب دے دو طلاق، اسے بس کرو۔ یہ ایسے واقعات میں نے پڑھے بھی ہیں اور کچھ علم میں بھی ہیں، کچھ ایسے معاملے۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے کہ وہ ان کا ایک دوست تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا مسجد میں، تو وہ سادہ سا تھا، ابھی اس کو اتنا دین کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ تھا کچھ سمجھدار۔ وہ نماز پڑھنے گیا تو وہ کہنے لگے جی اے ٹھیک ہے، جی اے ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے نماز پڑھی تو کہتے ہیں یار تو شریف جا بندہ ہے تو گل سن ذرا، اس کے لیے یہ شریف بندہ ڈھونڈتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے ہمارا، تو یہ نیکی کر دے۔ اور وہ نماز پڑھنے آیا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، مزدور تھا۔ انہوں نے کہا جی سو بسم اللہ۔ انہوں نے نکاح کر دیا، تھی وہ پارٹی ٹھیک ٹھاک پیسے والی تھی۔ جب انہوں نے نکاح کر دیے تو اس کے بعد جب 2-4 دن گزرے نا تو وہ اس کے گھر آگے کہتے یاروں بس کر، ہم تو طلاق دے دے۔ انہوں نے کہا جی کیوں، کیا اینا کیوں ہوں؟ انہوں نے کہا باجی میرا نکاح ہے، میں نے تو نکاح کیا تو میں تو طلاق نہیں دیتا۔ وہ لڑکی سمجھدار تھی، لڑکی بھی کہتی ہے کہ جس نے مجھے ذلیل کروایا بس اللہ کی طرف سے تھا، وہ لڑکی بھی کہتی کہ اب تو نے مجھے چھوڑنا نہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ وہ بیچارے زور لگاتے رہے، کدھر جاتے، کون سے تھانے اور کون سی کچہری میں جاتے وہ، اور کون سی پرے پنچایت بٹھاتے، اور کون سا وہ جرگہ کرتے اور فیصلہ کرتے بندوں کو بٹھا کے کہ یہ ساڑی کڑی نہیں چھڑدا نہیں پیا۔ اب تھا ہی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو وہ کہتا جی وہ ماشاءاللہ اب اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں، اور اب یہ لکڑی کا کام کرتا تھا اور اب اس کا اپنا شو روم ہے ماشاءاللہ لکڑی کا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ پھر کتنے ایسے واقعات جو ان لوگوں نے ایسے کیا، پھر وہ انہوں نے نہیں چھوڑا، نہیں واپس بھیجا، پھر یہ بیچارے ترلے ہی لیتے رہ گئے، پھر وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے۔ یہ اسلام کے اندر ایک منحوس عمل ہے، حرام ہے، ایسا بالکل اسلام کے اندر نہیں ہے،
جس طرح یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر وہ اس کو چھوڑ دے اور وہ حقیقی طور پر اس کے ساتھ اس کی جدائی ہو کسی اختلاف کی وجہ سے، پھر وہ دونوں پہلا خامند اور یہ عورت اگر آپس میں ملنا چاہیں تو پھر یہ رجوع کر سکتے ہیں کہ دوسرے نے خود اسے طلاق دی ہے، اور پھر یہ پہلے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.